بابا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں خالد چچا کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اذلان غصہ دباتے ہوئے بولا، کیونکہ ضیاء ملک اپنے بیٹے پر زبردستی کر رہے تھے کہ وہ ان کے مرحوم ڈرائیور خالد کی بیٹی روحا سے شادی کرے۔ بیٹا، تم جانتے ہو خالد نے میری جان بچائی تھی، اور مرتے وقت اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کا خیال رکھوں۔ ضیاء ملک نرمی مگر خوف کے ساتھ سمجھانے لگے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر بیٹے نے انکار کر دیا تو وہ اپنے وعدے کا کیا کریں گے۔ خالد نے ملک ہاؤس میں 15 سال خدمت کی تھی اور آخرکار مالک کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی۔ اس کی آخری خواہش صرف اتنی تھی کہ اس کی بیٹی کا خیال رکھا جائے۔ اسی لیے ضیاء ملک چاہتے تھے کہ روحا ان کی بہو بن کر اس گھر میں آ جائے تاکہ وہ اپنا وعدہ پورا کر سکے۔ بابا، مجھے معلوم ہے کہ خالد چچا نے آپ کی جان بچائی تھی، مگر میں اس دیہاتی لڑکی سے شادی کیسے کر لوں؟ وہ گاؤں میں رہتی ہے، بول چال میں بھی سیدھی سادی ہے۔ اذلان نے دیہاتی پر خاصا زور دیا۔ اذلان، تم بس کرو، اپنے باپ کی بات مان لو، وہ جو بھی کرتے ہیں تمہارے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ مصورہ بیگم نے بھی شوہر کا ساتھ دیتے ہوئے بیٹے کو سمجھایا، مگر اذلان کے دماغ میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ امی، بابا، پلیز، میں کسی بھی صورت اس انجان لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا اٹھا اور تیز قدموں سے زینے چڑھ گیا۔ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں کیسے ایک گاؤں کی لڑکی سے شادی کر لوں؟ وہ کمرے میں ٹہلتا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ درست تھا، مگر قسمت نے پہلے ہی فیصلہ لکھ دیا تھا کہ دونوں کی راہیں ملیں گی۔ 2 دن بعد اذلان اپنی لینڈ کروزر گیراج میں پارک کر کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ آج دفتر میں نئے پروجیکٹ کی وجہ سے صبح سے مصروف تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تھکن چہرے پر صاف جھلک رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی ماں ڈرائنگ روم میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی خوشگوار انداز میں ہنس رہی تھی۔ اذلان کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی روحا ہے جس کے بارے میں وہ پچھلے دنوں سے سن رہا تھا کہ اب وہ انہی کے گھر میں رہے گی۔ اس کی ماں باپ اسے بھلے لاکھ سمجھاتے رہے کہ وہ اس سے شادی کرے، مگر وہ ہٹ دھرمی سے کہتا رہا، جو کرنا ہے کر لیں، میں شادی پر کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا تیز قدموں سے اوپر چلا گیا۔ اذلان بیٹا، ذرا ٹھہرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، پیچھے سے مصورہ بیگم نے آواز دی، مگر وہ بولا، امی، میں بہت تھک گیا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں، اور زینے چڑھتا چلا گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کی بات ٹالی تھی، اور وہ بھی روحا کی وجہ سے، کیونکہ وہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس نے ایک نظر اسے دیکھ لیا ہوتا تو شاید دل ہار بیٹھتا، کیونکہ وہ گاؤں کی سادہ سی لڑکی نہیں بلکہ قدرت کی حسین تخلیق تھی جس کا حسن کسی شہر کی ماڈل سے کم نہ تھا۔ مگر اذلان کو اس کے بارے میں غلط فہمی تھی جو حقیقت سے بالکل مختلف تھی۔ وہ کمرے میں آیا، بیگ زور سے بیڈ پر پھینکا، سر تھام کر بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ والدین آخر کیوں زبردستی کر رہے ہیں، جنہوں نے آج تک اس کی ہر خواہش پوری کی۔ کچھ دیر بعد اس نے گھڑی اتاری، میز پر رکھی اور نہانے چلا گیا۔ 15 منٹ بعد جب واپس آیا تو کچھ ہلکا محسوس کر رہا تھا، مگر بھوک شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا، میں کیوں نہ نیچے جاؤں، یہ میرا اپنا گھر ہے، چھپنے کی ضرورت نہیں۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ نیچے آیا۔ ڈرائنگ روم خالی تھا۔ نظریں گھمائی تو دیکھا کہ ماں روحا کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سجا رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو روحا کو دیکھا، پھر چہرہ موڑ لیا۔ وہ پہلی نظر میں اس پر اثر نہ ڈال سکی، مگر وجہ اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اذلان کی عزت اور غرور تھا۔ اذلان آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر پھر روحا کو دیکھا تو وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے نظریں جھکا کر رخ موڑ گئی۔ امی، پلیز میرا پاستا لائیں، مجھے یہ سب نہیں کھانا، وہ موبائل میں دیکھتے ہوئے مصروف لہجے میں بولا۔ بیٹا، دیکھو تو صحیح، میں نے کتنے اچھے کھانے بنوائے ہیں، تمہیں معلوم ہے نا روحا آئی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ خاص طور پر بنوایا ہے۔ مصورہ بیگم نے پیار سے روحا کا ہاتھ تھاما اور اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے خود بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ماں کی بات سن کر اذلان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی ماں ایک ڈرائیور کی بیٹی کو اس پر ترجیح دے رہی ہیں۔ امی، کیا آپ نے میرا پاستا نہیں بنایا؟ میں جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا کہ آ کر پاستا کھاؤں گا، وہ دبے دبے غصے میں بولا، کیونکہ اس سے اپنی اہمیت کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اذلان، میں نے تم سے کہا تو ہے کہ میں نے بہت سی ڈشز بنوائی ہیں، چھوڑو پاستا، وہ تو ہم اکثر ہی کھاتے رہتے ہیں، مصورہ بیگم نے پلیٹ میں بریانی ڈال کر روحا کو دیتے ہوئے کہا۔
ماں کا یہ انداز دیکھ کر اذلان کا سب جواب دے گیا۔ اس نے غصے میں ایک گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا اور بغیر کچھ کہے لمبے لمبے قدموں سے گھر سے باہر نکل گیا۔ حالانکہ اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، مگر غصے میں کچھ کھائے بغیر ہی چلا گیا۔ دوسری طرف مصورہ بیگم پریشان تھی۔ انہوں نے تو روحا کو اس لیے بلایا تھا کہ آہستہ آہستہ اذلان اس کی طرف مائل ہو جائے اور شادی پر راضی ہو، مگر نتیجہ الٹا ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، اس لیے دل پریشانی میں گھلنے لگا۔ خود بھی کھانا چھوڑ کر وہ ڈائننگ سے اٹھ گئیں۔ روحا بیچاری خاموش بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس معصوم لڑکی کے لیے گھر اور لوگ بالکل اجنبی تھے۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ سوچنے لگی کہ آگے کیا ہوگا۔ اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ مصورہ بیگم نے اسے کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ وہ اپنے چچا کے گھر رہ رہی تھی اور وہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ اپنے ہی گھر میں رہتی تھی، مگر اس کے انتقال کے بعد اسے چچا کے گھر جانا پڑا، جہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ ضیاء ملک کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے تو خالد نے مرتے وقت کہا تھا کہ مالک میری بیٹی کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے رشتہ دار اس کی بیٹی کو ستائیں گے۔ روحا اب تک اس بات کی سے بے خبر تھی کہ وہ لوگ اس کا نکاح اذلان سے کروانا چاہتے ہیں۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ محض خدا ترسی کے تحت اسے اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں۔ اذلان بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ روحا کیا سوچے گی؟ مصورہ بیگم باہر آئیں تو دیکھا کہ وہ لان میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ برآمدے میں رک کر ہی بولیں، مگر اذلان نے پلٹ کر دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ وہ برآمدے سے باہر اس کے قریب آئیں۔ سردی بہت تھی، مگر انہیں پرواہ نہ تھی۔ بیٹا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ مصورہ بیگم نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی، پہلے آپ بھی ایسی نہیں تھیں۔ آج تک یاد نہیں کہ میں نے آپ سے کچھ بنانے کو کہا ہو اور آپ نے وہ نہ بنایا ہو، مگر آج اس لڑکی کے آتے ہی آپ مجھے بھول گئیں۔ وہ ضبط کے ساتھ مگر شکوے بھرے لہجے میں بولا۔ بیٹا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے صرف یہ سوچا کہ میں اتنی ڈشز بنا چکی ہوں تو تم بھی وہی کھا لو گے۔ پاستا تو روز بنتا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بینچ کی طرف لے گئیں۔ دونوں بیٹھ گئے۔ امی، یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے خود ہی سوچ لیا، جبکہ پہلے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جیسے انہیں شرمندہ کرنا چاہتا ہو، مگر وہ مطمئن تھیں کیونکہ وہ دل سے فیصلہ کر چکی تھیں کہ روحا ان کی بہو بنے گی۔ روحا انہیں پہلے ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ اوپر سے اس کے باپ نے ان کے شوہر کی جان بھی بچائی تھی۔ وہ یہ احسان کیسے بھول سکتی تھی؟ اذلان، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ اس بیچاری لڑکی کا اس میں کیا قصور ہے؟ مصورہ بیگم کی آواز میں اب غصہ شامل ہو گیا تھا۔ ماں کو پہلی بار غصے میں دیکھ کر اذلان چپ ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ ماں اس پر نہیں بلکہ ایک اجنبی لڑکی کے لیے ناراض ہو رہی ہے۔ بیٹا، ضد چھوڑو اور جا کر کھانا کھاؤ، وہ اب نرم لہجے میں بولی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ 2-3 منٹ کی مزید بحث کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا اور کھانا کھائے بغیر چلا گیا۔ مصورہ بیگم اس کے رویے پر سر تھام کر رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ضدی لڑکے کو کیسے سمجھائیں۔ وہ بھی آخر کار اندر واپس چلی آئیں۔ روحا ویسے ہی خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ ارے روحا بیٹا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی، مگر روحا نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ آخر کار مصورہ بیگم نے ایک پلیٹ میں قورمے کا سالن ڈال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور خود بھی کھانا کھانے لگی۔ ضیاء ملک ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے کیونکہ آج انہیں اپنے ایک دوست کے ہاں دعوت پر جانا تھا۔ کھانے کے بعد روحا نے مصورہ بیگم کے ساتھ برتن سمیٹنے میں بھی مدد کی تھی، اور یہی بات مصورہ بیگم کے دل کو لگ گئی۔ وہ ایک نظر میں ہی اسے پسند کر چکی تھی، مگر اب اس کے انداز، اس کی تمیز اور نرمی نے تو انہیں اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ ایک اذلان ہی تھا جو اس معصوم لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ بیٹا، تم ایسا کرو کہ آج رات گیسٹ روم میں سو جاؤ، میں کل تمہارا کمرہ تیار کروا دوں گی۔ مصورہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کچن سے باہر لاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ روحا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ تو پہر میں آ چکی تھی، اس لیے گیسٹ روم پہلے ہی دیکھ چکی تھی اور کچھ دیر وہاں آرام بھی کر چکی تھی۔ وہ گیسٹ روم میں جا کر لیٹ گئی، جبکہ مصورہ بیگم بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور پورے ملک ہاؤس پر خاموشی چھا گئی تھی۔ روحا نے لائٹ بند کی اور بستر پر دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش سے آنسو بہنے لگے۔ اس سے اپنے باپ کی یاد آ رہی تھی، مگر اب وہ باپ کہیں نہیں تھا اور نہ ہی وہ اپنے گھر میں تھی۔ وہ ایک اجنبی جگہ پر نرم بستر پر لیٹی تھی،
مگر دل میں بے چینی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں قید ہو گئی ہے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ماضی کو یاد کر کے روتی رہی، پھر تھکن کے مارے نیند نے اس پر غلبہ پا لیا۔ دوسری طرف اذلان ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا حشر کر رکھا تھا، ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ وہ اس صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب اس کی تربیت کا حصہ نہیں تھا، مگر اب وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس پر مسلط کی جائے۔ کچھ دیر وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر تھکن کے باعث بستر پر جا بیٹھا، مگر وہاں بھی سکون نہ ملا۔ بھوک سے اس کا پیٹ گڑگڑانے لگا تھا، مگر دماغ میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ وہ روحا سے کیسے جان چھڑائے۔ پھر آخر کار اس نے سب سوچوں کو جھٹک کر سونے کی کوشش کی اور کچھ دیر بعد نیند آ گئی، مگر آدھی رات کو ہی بھوک کے باعث آنکھ کھل گئی۔ وہ بھوکا کچا تھا اور آج تو اس نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ آنکھ کھلی تو دوبارہ نیند نہ آئی، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ مجبوراً وہ اٹھ کھڑا ہوا، جوتے پہنے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے لائٹ آن کی اور گھڑی دیکھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ لائٹ جلتی ہی چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ پورے ملک ہاؤس میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، صرف ڈرائنگ روم میں ایک ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف جانے لگا، مگر کچن کی جلتی ہوئی لائٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے دبے قدموں کے ساتھ اندر گیا تو سامنے روحا کھڑی تھی، جس کا رخ دوسری طرف تھا۔ اذلان نے احتیاط سے قدم بڑھائے تاکہ دیکھ سکے کہ وہ کیا کر رہی ہے، مگر اس کی آہٹ روحا کے کانوں میں پڑ گئی۔ وہ چونک گئی، دل خوف سے کانپنے لگا، سانس گلے میں اٹک گئی۔ اس کے دل پر ہاتھ تھا اور دماغ میں یہ وہم کہ شاید کوئی چور اندر آ گیا ہے جب اس کی جان لے گا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پلٹ کر دیکھے۔ لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور وہ بھی رات کے اس پہر؟ اذلان کی آواز اچانک گونجی تو روحا کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے پہچانا نہیں کہ یہ کس کی آواز تھی۔ اس کی چیخ سے خود اذلان بھی چونک گیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ کوئی شور نہ ہو۔ روحا کا رخ اب بھی دوسری طرف تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں کانپتی کھڑی رہی۔ اگر دوبارہ آواز نکالی تو تمہارا خون پی جاؤں گا۔ اذلان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ اسے یہاں دیکھیں۔ وہ تو ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ غصے میں ہے اور بھوک ہڑتال پر۔ جب اس نے قریب آ کر بولا تو روحا نے اس کی آواز پہچان لی، مگر اب بھی اس کے سانسوں کی رفتار تیز تھی۔ اذلان نے ہاتھ ہٹایا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا۔ روحا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ رات کے اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شرم نہیں آتی دوسروں کے گھر میں یوں گھومتی ہوئے؟ وہ دبے دبے غصے میں چیخا، جیسے خود کو معصوم ثابت کر رہا ہو۔ روحا چپ چاپ کھڑی رہی، اس کے آنسو تیزی سے گالوں میں بہہ رہے تھے۔ وہ خوفزدہ تھی کیونکہ وہ پہلے ہی اذلان کا غصہ دیکھ چکی تھی۔ وہ بیچاری تو یہ بھی نہیں جانتی کہ آخر اس نے کیا غلط کیا ہے۔ اذلان اسے روک کر کھڑا تھا، اسے خبر بھی نہ تھی کہ روحا کو یہاں نکاح کے لیے لایا گیا ہے۔ میں تو بس پانی لینے آئی تھی، اس بیچاری نے نظریں جھکائے کمزور سی آواز میں کہا تو اذلان سر پکڑ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ ہی نہ پایا کہ وہ یہاں کیا کہہ رہی ہے۔ اچھا، یہ ڈرامے بازی بند کرو اور جلدی بنو یہاں سے۔ وہ اسے وہاں سے جانے کو کہنے لگا، حالانکہ روحا نے تو پانی بھی نہ پیا تھا۔ وہ بوتل نکال کر سلیب پر رکھ رہی تھی کیونکہ گلاس نہیں مل رہا تھا۔ وہ اسی لمحے بھاگی، مگر اذلان نے اسے پکڑ لیا اور رکنے پر وہ پھر اس کے پاس آ گئی۔ نظریں پھر بھی زمین پر گڑی رہیں۔ پاگل لڑکی، جو کام کرنے آئی ہو وہ تو کرو۔ اذلان نے کیبنٹ سے گلاس نکال کر کہا۔ روحا نے فوراً اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا، مگر وہ اب تک حیران سی کھڑی تھی۔ اب یہاں، اس نے پھر غصے میں جھڑک کر کہا۔ خوف سے کانپتی روحا نے بوتل اٹھائی اور کمزور ہاتھوں سے گلاس میں پانی اڈیلا، مگر ہاتھ کانپنے کی وجہ سے گلاس اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور شیشے کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اذلان پاگل سا ہو گیا۔ اس لڑکی کو تو میں ٹھپ کرنے والا ہوں، پانی پینا بھی نہیں آتا اسے۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ روحا نے کانپتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اذلان نے غصے میں دوسرے گلاس کی طرف بڑھا کر خود اسے بھرا اور ٹھنڈے لہجے میں طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب یہ مت توڑ دینا، ویسے بھی تمہارے گاؤں میں شاید شیشے کے گلاس نہیں ہوتے۔ روحا نے گلاس لیا، مگر فرار ہونے کی کوشش میں وہی ڈر اور الجھن کے روپ میں ٹھہری رہی۔ اذلان نے پھر کہا، پانی پیو اور جاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ڈرے سہمے ہاتھوں سے اس نے چند گھونٹ لیے اور گلاس میز پر رکھ کر بھاگنے لگی، مگر اذلان نے پھر روک لیا۔ فریج سے کھانا نکال کر گرم کر دو، میں باہر بیٹھ کر انتظار کروں گا۔
کہہ کر وہ کچن سے باہر آ گیا، کیونکہ وہ خود کام کرنے کا عادی نہیں تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی سے کام لیا جائے گا، اور آخر میں اسے یہ بھی کہہ دے گا کہ کسی کے سامنے زبان نہ کھلے۔ روحا کچھ سمجھ نہ پائی کہ اوون کیسے چلتا ہے، الفاظ میں عاجزی بھر کر بولی، مجھے اوون چلانا نہیں آتا۔ تو اذلان تھوڑا غصے میں بول اٹھا، تو پھر پوچھ لیتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے گھر میں اوون جیسی کوئی چیز نہیں تھی جو اسے یہ سب چلانا آتا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر ڈبہ اٹھا کر مجھے دے دو جس میں بریانی ہے۔ روحا نے ڈبہ اٹھایا اور شرم سے نظریں جھکا دی۔ اذلان نے وہ ڈبہ اوون میں رکھا اور آن کر دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ مشین کیسے چلے گی۔ اذلان نے پھر کڑوا لہجہ اختیار کیا، اب کیا دیکھ رہی ہو، نکل جاؤ یہاں سے، اور اگر کسی کو بھی اس بارے میں بتایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس دھمکی کے ساتھ وہ اسے ڈراتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ روحا اس کی بات سنتے ہی فوراً کچن سے باہر نکل آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی جو نیچے ہی تھا۔ آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو مسلسل اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ خوف اور اداسی نے اس کا وجود ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بابا اب کیوں چلے گئے مجھے دلدل میں اکیلا چھوڑ کر؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے بغیر آپ کی بیٹی کتنا تنہا ہو جائے گی؟ روتی ہی آواز میں خود کلامی کر رہی تھی۔ دل جیسے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے اپنے باپ کی کمی اور اپنے گھر کی یاد نے تڑپا دیا تھا۔ چاہے وہ گھر کرائے کا ہی کیوں نہ تھا، مگر وہ اس کا اپنا تھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح زمین پر بیٹھی اپنی تقدیر پر آنسو بہاتی رہی، پھر خود کو سنبھال کر بستر پر آ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یہاں اس کا کوئی نہیں، اسے خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ دوسری طرف اذلان کھانا لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے زوروں کی بھوک تھی، اس لیے چند منٹ کے اندر ہی بریانی کی پلیٹ چٹ کر گیا۔ کھانا کھا کر وہ بیڈ پر سونے کے لیے دراز ہو گیا، مگر بیڈ پر لیٹتے ہی اسے اس معصوم کا خیال آیا تھا جس سے کچھ دیر پہلے اس کا ٹاکرا ہوا تھا۔ بہت ہی کوئی ڈرامے باز لڑکی ہے، اور ہے بھی ایک دم پینڈو۔ ماما بابا نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس گوار سے شادی کروں گا جسے شہر میں رہنے کا سلیقہ بھی نہیں؟ میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گا، چاہے جو بھی ہو۔ اس پر اس معصوم لڑکی کے حسن کا ذرا اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ تو بس اس سے نفرت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ دماغ کی گردش کرتی سوچوں کے زیر اثر نہ جانے اس سے کب نیند نے گھیر لیا تھا۔ اذلان اپنے کمرے میں مکمل طور پر تیار کھڑا تھا، کیونکہ اسے دفتر کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے گھڑی اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیز قدموں کے ساتھ نیچے آ گیا۔ اس کے والدین اور روحا ناشتہ کر رہے تھے۔ اس بار اس نے منہ نہیں بنایا، خاموشی سے آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر وہ نرم مزاجی سے پیش آیا تو ماما بابا خود ہی روحا کو یہاں سے رخصت کر دیں گے۔ وہ اچھا بننے کا ناٹک کر رہا تھا کہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ مطمئن ہے۔ وہ ضیاء صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور بنا ادھر ادھر دیکھے ناشتہ شروع کر دیا۔ اس کا رویہ دیکھ کر وہ خوش ہو گئے، کیونکہ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ روحا کے لیے نرم ہو گیا ہے، حالانکہ وہ دل میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اذلان بیٹا، تم آج ہی روحا کو یونیورسٹی میں داخلہ کروا دو، ضیاء صاحب نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ تو اذلان چونک کر بولا، بابا آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں یونیورسٹی میں کیسے داخلہ کروا دوں؟ کیا یہ براہ راست یونیورسٹی میں ہی پڑھے گی؟ اسکول وغیرہ کی پڑھائی بھی مکمل کی ہے یا کوئی نہیں؟ اس کے لہجے میں طنز اور مسکراہٹ تھی، جیسے وہ روحا کو جاہل سمجھ رہا ہو، حالانکہ روحا FSC کر چکی تھی اور آگے پڑھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ مصورہ بیگم نے غصے سے اذلان کا نام لیا اور گھور کر دیکھا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ روحا کی توہین کر رہا ہے۔ روحا نے بھی سب محسوس کیا، مگر خاموش رہی۔ ضیاء صاحب بولے، بیٹا روحا نے FSC کی ہوئی ہے، اس کے گاؤں میں یونیورسٹی نہیں تھی، اب وہ یہاں آئی ہے تو پڑھنا چاہتی ہے، اس میں برا ہی کیا ہے؟ یہ سن کر اذلان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ ان پڑھ ہے۔ بابا آپ خود ہی داخلہ کروا دیں، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے کہ دوسروں پر ضائع کروں، وہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، حالانکہ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ اچھا رویہ اختیار کر کے ماما بابا کو راضی کرے گا، مگر غصہ پھر غالب آ گیا۔ اذلان یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ کیا میں نے تمہیں یہی تہذیب سکھائی ہے کہ مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرو؟ ضیاء صاحب کی آواز بلند ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار باپ کی ڈانٹ سن کر اذلان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آئی ایم سوری بابا، میں آج ہی اس کا ایڈمیشن کروا دوں گا، وہ جھکی نظروں سے بولا۔ شرمندگی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ تھوڑا سا ناشتہ کر کے وہ وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ وہ دوبارہ ان کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ گھر سے نکلا تو سیدھا یونیورسٹی گیا اور وہاں روحا کا ایڈمیشن کروا دیا، پھر دفتر چلا گیا۔ سارا دن وہ اپنے نئے پروجیکٹ میں مصروف رہا۔ شام کو جب واپس آیا تو سب سے پہلے مصورہ بیگم نے ایڈمیشن کے بارے میں پوچھا۔
جی امی، میں نے اس کا ایڈمیشن کروا دیا ہے، وہ عام لہجے میں بولا کیونکہ تھکن سے چور تھا۔ روحا جو مصورہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی، یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ اسے پڑھنے کا جنون تھا، مگر اس کے گاؤں میں یونیورسٹی نہیں تھی، اس لیے ایف ایس سی کے بعد وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔ آج قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اذلان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا، سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر نیچے آ کر کھانا کھانے لگا۔ اس بار کھانے کی میز پر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ سب نے چپ چاپ کھانا کھایا اور اپنے کمروں میں چلے گئے۔ روحا کو آج بھی نیند نہ آئی، یہ جگہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ آدھی رات تک جاگتی رہی۔ دوسری طرف اذلان تھکن کے باعث جلدی سو گیا، کیونکہ اسے صبح دفتر جانا تھا۔ صبح وہ ناشتہ کیے بغیر ہی دفتر چلا گیا۔ روحا اس سے ملی بھی نہیں۔ اس کی ماں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ جلدی میں نکل گیا تھا۔ اذلان کو جب ضیاء صاحب نے اپنے کمرے میں بلایا تو وہ فوراً ہی ان کے حکم پر وہاں پہنچ گیا۔ ضیاء ملک نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اذلان بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ اس جمعے کو تمہارا نکاح روحا سے کر دیا جائے۔ باپ کے منہ سے نکاح کا لفظ سن کر اذلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بابا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ اس بار اس نے روحا کو دیہاتی نہیں کہا، کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہے۔ اس سے پہلے کہ ضیاء ملک کچھ کہتے، وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور بوڑھے ضیاء ملک نے سر پکڑ لیا۔ ان کی تربیت بگڑنے لگی، بلڈ پریشر بڑھ گیا اور وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ وہ اپنے ڈرائیور کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے تھے، مگر بیٹے کے تیور ان کے قابو سے باہر جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اذلان کو خبر ملی کہ ضیاء ملک اپنے دفتر میں بے ہوش ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دوڑا ہوا اسپتال پہنچا، جہاں ان کو ہوش میں لانے کے لیے علاج جاری تھا۔ اذلان کے چہرے پر ندامت اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بینچ پر سر جھکائے اپنے باپ کی خیریت کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ جب نرس نے اجازت دی تو وہ فوراً اندر بھاگا۔ ضیاء صاحب کو آکسیجن ماسک کے ساتھ نیم بے ہوش حالت میں دیکھ کر وہ ٹوٹ سا گیا۔ بابا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو میرا خیال نہیں آیا؟ وہ روحاں سی آواز میں بولا۔ ضیاء ملک نے بمشکل ماسک ہٹاتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے بھی تو میری بات نہیں مانی تھی۔ یہ سن کر اذلان کی روح کانپ گئی۔ اس نے فوراً ماسک دوبارہ ان کے چہرے پر رکھ دیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، بابا بس آپ ٹھیک ہو جائیں، مجھے آپ کی ہر بات قبول ہے، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ 2 دن بعد ضیاء ملک کی طبیعت بہتر ہوئی اور وہ گھر واپس آ گئے۔ ان کے چہرے پر اب سکون کے آثار تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ اذلان آخرکار مان گیا ہے۔ اذلان نے سر تو جھکا دیا تھا، مگر دل کی چپ اب بھی برقرار تھی۔ ضیاء ملک کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ضد چھوڑتے دیکھ رہے تھے۔ شام کے وقت انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، مصورہ، تم روحا کی رضا معلوم کر لو، میں اب یہ معاملہ لٹکانا نہیں چاہتا۔ مصورہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور فوراً گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ وہاں روحا سفید دوپٹے میں ملبوس نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر دعا کے الفاظ لرز رہے تھے، آنسو پلکوں سے پھسل کر جائے نماز پر گر رہے تھے۔ وہ اپنے رب سے نہ جانے کیا مانگ رہی تھی، شاید ہدایت، شاید ہمت، یا شاید ایک راستہ۔ مصورہ بیگم نے دروازے کے قریب رک کر خاموشی سے انتظار کیا۔ چند لمحوں بعد روحا نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جائے نماز فولڈ کی اور پلٹ کر ان کی طرف آئی۔ چہرہ دعا کے بعد بھی نم تھا۔ بیٹا، تمہارے انکل چاہتے ہیں کہ جمعے کو تمہارا اور اذلان کا نکاح کر دیا جائے، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ مصورہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ روحا کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو رک گئی۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ وہ یوں بغیر چاہت، بغیر اجازت، صرف بڑوں کی رضا کے لیے کرے گی۔ دل چیخ رہا تھا مگر زبان بند تھی، انکار کی ہمت نہ تھی۔ آخر اس نے دھیرے سے سر جھکا دیا۔ مصورہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر پیشانی چومی اور ضیاء ملک نے شکر ادا کیا۔ اب ان کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا، کیونکہ دونوں طرف سے رضامندی مل گئی تھی اور اب وہ اپنا وعدہ مکمل کرنے جا رہے تھے۔ اگلے 2 دن تیاریوں میں گزر گئے۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ ضیاء ملک کے چہرے پر برسوں بعد رونق لوٹی تھی، مگر روحا کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ کمرے میں بند رہنے لگی۔ باہر کے ہنگامے سے الگ وہ خاموشی میں خود سے لڑ رہی تھی۔ کیا یہی قسمت لکھی تھی میرے نصیب میں؟ وہ کسی کو اپنی بے چینی نہ بتا سکی تھی۔ مصورہ بیگم روز کھانا لا کر رکھ جاتی اور نرمی سے کہتی، بیٹا پریشان مت ہو، ایزی رہو، سب تیاریاں ہو جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر سب ٹھیک نہیں تھا۔ اذلان کے دل میں بھی اضطراب تھا۔ وہ نکاح کے نام پر خاموش تھا مگر راضی نہیں۔ اس نے یہ فیصلہ باپ کی حالت دیکھ کر قبول کیا تھا، مگر دل ماننے سے انکاری تھا۔ اب وہ کوئی ایسا حل نکالنا چاہتا تھا
کہ نکاح بھی نہ ہو اور انکاری کا الزام بھی اس پر نہ آئے۔ رات گہری ہو چکی تھی، 12 بج رہے تھے، گھر کے باقی سب لوگ سو چکے تھے۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی مگر اذلان کے اندر غصے کی حدت تھی۔ وہ خاموشی سے گیسٹ روم کے دروازے تک آیا۔ روحا اپنے بستر پہ بیٹھی تھی، ہاتھوں میں تسبیح تھی، آنکھیں بند مگر نیند کی کہیں دور تھی۔ دروازہ اچانک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور وہ چونک کر پلٹی۔ اذلان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر و غصہ، جلن اور کنفیوژن کا امتزاج۔ روحا نے فوراً بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ آپ اس وقت؟ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، اذلان نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے میں خوفناک سا سکوت پھیل گیا، صرف دیوار کی گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اٹھو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ روحا کے ہاتھ کانپ گئے، وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ خیریت؟ اذلان کی آواز بھڑک اٹھی۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری وجہ سے میری زندگی کس طرح بدل رہی ہے؟ میں یہ نکاح نہیں چاہتا، سمجھی تم؟ روحا نے بے ساختہ ایک قدم پیچھے لیا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، یہ فیصلہ انکل اور آنٹی کا ہے۔ اذلان تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ مجھے پتہ ہے، مگر تم انکار کیوں نہیں کرتی؟ تم چپ کیوں ہو؟ اگر تم منع کر دو تو سب ختم ہو جائے گا۔ روحا نے ہمت کر کے کہا۔ میں انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کے والد کی طبیعت خراب تھی، مجھے بہانے مت دو۔ اذلان کا لہجہ سرد مگر خنجر کی طرح کاٹتا ہوا تھا۔ اگر تم نے اس نکاح سے انکار نہیں کیا تو یاد رکھنا، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ تم یونیورسٹی نہیں جا سکو گی، تمہیں کسی کلاس میں داخلہ نہیں لینے دوں گا، اور شادی کے بعد تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ تم خود مجھے چھوڑ دو گی۔ روحا کے لب لرز گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اذلان نے رخ موڑ کر گہری سانس لی۔ اس کے اندر بھی جنگ چل رہی تھی۔ میں شادی کے نام پر زبردستی نہیں چاہتا، میں خود کو مجبور نہیں دیکھ سکتا، اور نہ مجھے یہ رشتہ نبھانے میں انٹرسٹ ہے۔ تو پھر آپ اپنے والد سے بات کریں، مجھ پر کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ روحا کی آواز اب لرزتے ہوئے بھی مضبوط تھی۔ اذلان پلٹا، اس کے قریب آیا۔ دونوں کے درمیان اب صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ میں چاہوں تو سب بدل سکتا ہوں روحا، تمہارے ایک لفظ سے، بس کہہ دو کہ تم نہیں مانتی۔ روحا نے آنکھیں بند کی، دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں انکار نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ اذلان کے لیے گویا چنگاری بن گئے۔ اس نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ روحا دیر تک وہیں کھڑی رہی، دل کی دھڑکنیں کم نہ ہو رہی تھیں، کمرہ جیسے اس کی سانسوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بستر پر آ گئی اور چہرہ تکیے میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک اس کے سر پر کوئی سایہ نہیں تھا، اور اوپر سے اذلان کا ایسا سلوک جس سے اس کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ وہ ابھی سے ہی اتنا سنگ دل تھا، شادی کے بعد نہ جانے کیا ہی کر گزرتا۔ یہ خیال روحا کے لیے سوانح روح تھا۔ اگلی صبح مصورہ بیگم جب کھانا لے کر آئی تو روحا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، بس پیار سے کہا، جمعہ قریب ہے بیٹا، بس دعا کرو کہ سب خیر سے ہو جائے۔ روحا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، پر زبان پر ایک لفظ نہ تھا۔ اس شام ضیاء ملک نے اعلان کیا کہ نکاح جمعے کی نماز کے بعد ہوگا۔ روحا نے چاہا کہ وہ ہمت کر کے انکار کر دے، وہ لمحہ، وہ دھمکی، سب یاد آیا، مگر زبان پھر بند رہ گئی۔ صبح کا وقت تھا اور جمعے کے بعد اس کا اور اذلان کا نکاح ہونا تھا۔ نکاح سادگی سے رکھا گیا تھا، جیسا کہ ضیاء ملک نے خود چاہا تھا۔ روحا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر گئی، وہ بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں جسے وہ جانتی تک نہیں، اور جسے جتنا جانا وہ غلط ہی نکلا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل مچل رہا تھا، مگر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے اپنے باپ کی عزت اپنی خواہش سے زیادہ عزیز تھی۔ کمرے میں اس کا نکاح کا جوڑا بھی رکھا تھا، گہرے مہندی کا رنگ کا خوبصورت لہنگا۔ اسے بار بار اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہ تھی، مگر وہ ایک لڑکی تھی، اور ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی کچھ خواب تھے۔ اچانک دل بھر آیا، لہنگا صوفے پر پھینک دیا، اور وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنی آنکھوں میں خود کو دیکھتی رہی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ چونک گئی، مگر آنے والی مصورہ بیگم تھی، جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو روحا کو تیار کرنے آئی تھی۔ مصورہ بیگم باہر کے انتظامات دیکھنے چلی گئی اور وہ لڑکی روحا کو تیار کرنے لگی۔ 2 گھنٹوں کے اندر وہ دلہن کی طرح سج چکی تھی، مگر نکاح خواں ابھی تک نہ آیا تھا۔ جمعہ ہو چکا تھا اور اب سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مصورہ بیگم آئی اور روحا کو اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ باہر جاتے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ روحا کانپتے ہاتھوں سے اپنی
زندگی کے سب سے بڑے فیصلے پر دستخط کر رہی تھی، جبکہ اذان نے پورے اطمینان کے ساتھ دستخط کیے کیونکہ وہ اپنے والدین کی رضا کے سامنے جھک چکا تھا۔ بلا شبہ وہ روحا کو نہیں چاہتا تھا، مگر وہ مرد تھا، کسی لڑکی کی طرح فیصلہ لینے سے نہیں ڈرا۔ نکاح کے بعد مہمان رخصت ہو گئے، گھر میں اب صرف اپنے لوگ رہ گئے تھے۔ روحا اب بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، جبکہ اذان اپنے دوستوں کو چھوڑنے کے بہانے گھر سے نکل گیا اور 2-3 گھنٹے بعد واپس آیا۔ مصورہ بیگم پریشان تھی۔ انہوں نے روحا کو اذان کے کمرے میں بٹھا دیا اور خود اسے فون کرنے لگی، مگر وہ کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، اذان اندر آیا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ غم۔ بیٹا، کہاں رہ گئے تھے؟ روحا کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، وقت دیکھا ہے؟ مصورہ بیگم بولی۔ امی، میں دوستوں کے ساتھ تھا، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ دراصل سڑکوں پر اکیلا گاڑی گھما رہا تھا۔ پھر وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ کمرے میں روحا اس کے بستر پر لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر اذلان کا خون کھول اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر بیٹھنے کی؟ اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ فوراً جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ بے چالی نئی نویلی دلہن اس کے حکم پر آنسو پوچھتی ہوئی فوراً نیچے اتری اور باتھ روم میں چلی گئی۔ اذلان کچھ دیر بیٹھا رہا، مگر اسے اپنے ہی کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگی، خاص طور پر روحا کی موجودگی سے، اس لیے وہ باہر لان میں جا نکلا۔ جب روحا باہر آئی تو وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ واپس آیا، مگر جیسے ہی اس کی نظر روحا پر پڑی اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ کس سے پوچھ کر میرے کپڑوں کو ہاتھ لگایا؟ وہ پھر چیخا۔ روحا کانپ گئی۔ میرا بیگ نہیں مل رہا تھا اس لیے، وہ بامشکل بول پائی۔ اس نے اذلان کی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ اس کے بھیگے بال، بری آنکھیں اور لرزتا چہرہ اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ اذلان نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے وہ ہوش کھو بیٹھا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں پھیر لیں، کیونکہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی اور یہی بات اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ روحا ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور اذلان کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا، جیسے پہلی بار کسی کے آنسوؤں نے اس کے دل کو ہلا دیا ہو۔ شاید نکاح اپنا اثر دکھا رہا تھا، کیونکہ اب وہ بھی اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ ایک تو وہ اتنی حسین لڑکی تھی اور دوسرا اب وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اذلان نے اس کے دونوں ہاتھ دیوار سے لگا دیے اور اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ روحا گھبرا کر اسے دیکھنے لگی، پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ ایک بار جو اس نے نظریں جھکائیں تو دوبارہ اوپر نہ اٹھائیں۔ اذلان اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے کیا ہو رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے سختی سے اس کے ہاتھ چھوڑے اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ لائٹ بند کرو اور چپ چاپ صوفے پر سو جاؤ۔ اگر تمہارے رونے کی آواز آئی تم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بیڈ پر جاتے ساتھ ہی انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے لگا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا، اس لیے خود کو دور کر لیا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی روحا نے فوراً کمرے کی لائٹ بند کی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی، مگر اس کے ہلکے ہلکے رونے کی آوازیں اب بھی اذلان کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ مگر اس بار اس نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس سے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اذلان سو گیا، لیکن روحا ساری رات روتی رہی اور فجر کے قریب جا کر ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اذلان کی آنکھ کھلی تو اس نے روحا کو گہری نیند میں سویا ہوا دیکھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس نے فوراً لائٹ آن کی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ وہ خود کو روکنا چاہتا تھا، مگر قدم خود بخود اس کی سمت بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ صوفے کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جہاں روحا کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا۔ وہ چہرہ جو دکھوں سے بھرا ہوا تھا، مگر پھر بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اذلان کا ہاتھ خود بخود آگے بڑھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر آئی ہوئی لٹ ہٹائی اور چند لمحوں تک اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اسے اپنے قریب کر لے، مگر اسی لمحے جیسے ہی اس کا ہاتھ روحا کے لبوں سے چھوا، وہ چونک کر جاگی اور جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور دوپٹہ کانوں تک اوڑھ لیا، اور اذلان گھبرا کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ روحا کچھ لمحے سوچتی رہی کہ آخر اسے کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نہا کر باہر نکلی تو اذلان پھر کمرے میں موجود تھا۔ اس نے روحا کے بھیگے بال اور نرم چہرہ دیکھا تو ایک بار پھر اس کا دل ہار گیا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ روحا کی دھڑکنیں اس کو اپنے سینے میں سنائی دے رہی تھیں اور اذلان اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ دونوں کچھ لمحے یوں ہی ایک دوسرے کے قریب کھڑے رہے، پھر اذلان نے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ روحا شرم سے سر جھکائے چہرہ لال کیے زمین کو تکتی رہی اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر خود پر قابو رکھتے ہوئے وہ دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ سارا دن وہ گھر سے غائب رہا اور جب رات کو لوٹا تو روحا صوفے پر سو رہی تھی۔
اس کا دل چاہا کہ جا کر اس کے قریب بیٹھے، مگر اس بار اس نے خود پر قابو رکھ لیا اور چپ چاپ آ کر اپنے بیڈ پر سو گیا۔ صبح سب سے پہلے روحا کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف جانے لگی، مگر اذلان کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ دبے دبے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل میں ایک عجب سا احساس جاگ اٹھا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، شاید اس لیے اب وہ اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ اور پھر اذلان کوئی عام شخص تو نہیں تھا، وہ تو ایسا شخص تھا جس پر کوئی بھی لڑکی دل ہار سکتی تھی۔ تو وہ بیچاری کیسے پیچھے رہتی؟ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جیسے اس کی ہر سانس میں کھو جانا چاہتی ہو۔ اچانک اذلان کی آنکھ کھلی تو اس نے روحا کو اپنے قریب دیکھا۔ حیرت سے وہ ساکت رہ گیا۔ روحا فوراً پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیگم صاحبہ، کہاں جا رہی ہیں؟ ہمیں بھی تو دیدار کا موقع دیا جائے۔ وہ مسکرا کر بولا تو روحا شرم کے مارے لال ہو گئی، جیسے اس کے رخساروں پر کچے گلاب کھل اٹھے ہوں۔ اذلان بیڈ سے اترا اور آہستہ سے اس کے قریب آیا، پھر اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ روحا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اب وہ خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ اسے سکون مل رہا تھا۔ اذلان اب سچ مچ اس سے محبت کرنے لگا تھا، اور ان دونوں کے درمیان دنیا ختم ہونے لگی تھی۔ سارا دن وہ گھر پر رہا، کیونکہ اب وہ اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ رات کو روحا جب صوفے پر سونے لگی تو اذلان نے نرمی سے اسے آواز دی، یہاں آ جاؤ۔ وہ بھی چپ چاپ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے چہروں پر خوشی اور آنکھوں میں سکون تھا، کیونکہ اب ان کے دل ایک ہو چکے تھے، اور قدرت بھی ان پر مہربان تھی۔ اذلان دل ہی دل میں اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر رہا تھا، جنہوں نے اسے اتنی نیک اور باحیا لڑکی دی تھی۔ وہ کئی دنوں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی اور اسے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی، بلکہ ہر انداز میں اس کی نرمی، سلیقہ اور خلوص نمایاں تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرا اور دونوں ایک دوسرے کی قربت میں خوش رہنے لگے۔ اذلان کئی بار اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، مگر روحا اپنی شدید محبت کے باوجود کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ وہ بہت شرمیلی تھی، مگر اذلان اس کے احساسات سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اب وہ جیسے ہوا میں اڑنے لگا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرا۔ روحا اور اذلان اب ایک دوسرے کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکے تھے۔ محبت اور خلوص نے ان کے رشتے کو مضبوط اور پرسکون بنا دیا تھا۔ اذلان ہمیشہ کی طرح صبح سویرے اٹھ گیا تھا۔ آج روحا کا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، اور اذلان اس کے لیے بے حد زیادہ جوش اور پرجوش تھا۔ چلو بیگ پکڑو جلدی، آج میڈم پہلے دن یونیورسٹی جا رہی ہیں اور پہلے دن ہی لیٹ ہونا چاہتی ہیں، اذلان نے اسے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ زوہا نے شرماتے ہوئے بیگ کندھے پر ڈالا۔ آپ کو اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے، جیسے میں کسی مشن پر جا رہی ہوں؟ اذلان نے ہنستے ہوئے گاڑی کی چابی گھمائی۔ کیونکہ میری بیوی آج ایک نیا سفر شروع کر رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر ہمیشہ کامیاب رہے اور میری بیوی ایک کامیاب ڈاکٹر بنے۔ روحا کا میڈیکل میں میرٹ پر ہی ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی روحا تھوڑا نروس ہو گئی۔ یونیورسٹی کا پہلا دن، نئی جگہ، نئے لوگ، دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اذلان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ روحا نے نظریں جھکائیں۔ تھوڑا سا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ڈرو مت، تم بہترین ہو، بس خود پر اعتماد رکھو، میں شام کو لینے آ جاؤں گا۔ یونیورسٹی کی گیٹ پر پہنچ کر روحا نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا، میڈم پہلے دن کی خوشی میں پاگل ہیں شاید۔ روحا تم بھول رہی ہو، دعا پڑھ کر جاؤ۔ اوہ ہاں، وہ ہنستے ہوئے بولی اور دھیرے سے بولی، اللہ میرے دن کو آسان کر دیں۔ اذلان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گڈ لک مسز اذلان۔ شام کو جب وہ واپس آئی تو چہرے پر تھکن کے باوجود خوشی نمایاں تھی۔ کیا حال ہے ڈاکٹر روحا؟ اذلان وہ ہنسی، ابھی داخلہ ہی ہوا ہے، اتنی جلدی ڈاکٹر نہیں بن جاؤں گی۔ میرے لیے تو تم میرے دل کی ڈاکٹر ہو ہی۔ روحا نے شرم سے نظریں چرائیں۔ دن گزرتے گئے۔ اذلان اکثر شام کو اسے پڑھانے بیٹھ جاتا۔ وہ بڑی محبت سے اسے سمجھاتا، کبھی کبھی شرارت میں اس کے بال پکڑ کر کہتا، یہ والا فارمولہ یاد کر لو، نہیں تو اگلی بار سزا ملے گی۔ کیا سزا؟ روحا نے مصنوعی غصے سے کہا۔ وہ تو میں تمہیں بیڈ پر بتاؤں گا۔ اس کی بات سن کر روحا شرم سے لال ہو گئی۔ ان کی شامیں مسکراہٹوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک دن روحا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اذلان نے گھبرا کر اسے ہسپتال پہنچایا۔ ٹیسٹ کے بعد جب ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی تو بولی، مبارک ہو، آپ والد بننے والے ہیں۔
اذلان کے چہرے پر جیسے بہار آ گئی۔ اس نے روحا کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ روحا، تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی بنا دیا۔ روحا کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر سکون۔ اذلان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ پریگننسی کیسے گزرے گی؟ پاگل ہو تم، یہ تو خوشی کا لمحہ ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مہینے گزرتے گئے، اذلان اس کا خاص خیال رکھتا، خود کھانا بناتا، دوا دیتا اور روز اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا، میری جان، تم اور ہماری بیٹی دونوں سلامت رہو۔ روحا ہنس پڑتی، آپ کو کیسے پتا کہ بیٹی ہی ہوگی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے میری زندگی میں صرف شہزادیوں کی ہی جگہ ہے۔ آخرکار وہ بھی دن آیا۔ روحا نے ایک ننھی سی گڑیا کو جنم دیا۔ اذلان کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے پہلی بار اپنی بیٹی کو گود میں لیا۔ میری چھوٹی زہرا، اس نے آہستہ سے کہا، یہ نام ہمیشہ میری دعاؤں میں تھا۔ روحا نے کمزور آواز میں پوچھا، زہرا؟ ہاں، کیونکہ تمہاری طرح یہ بھی روشنی ہے۔ گھر لوٹنے پر پورا ماحول خوشیوں سے بھر گیا۔ اذلان نے روحا کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، روحا نے مسکرا کر کہا، اور یہ خوشی صرف آپ کی نہیں، ہماری بھی ہے۔ کمرے میں ہلکی روشنی، ننھی زہرا کی میٹھی نیند اور ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر گہری محبت تھی۔ یوں ان کی زندگی محبت، سکون اور خوشیوں سے بھری ایک مکمل کہانی بن گئی۔